اس پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب، اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بلک شیر کھوسہ صاحب اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آصف شہزاد صاحب، ایکس چیئرمین رہ چکے ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل اور ایم پی اے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب، جبکہ سینئر تجزیہ کار حافظ حبیب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے جنرل معین الدین حیدر صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ امریکہ ایک طرف دھمکی دے رہا ہے، دوسری طرف چین سے کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے صلح کروائی جائے اور آبنائے ہرمز کھولا جائے۔ پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ ہو از وننگ دس وار؟ کیا رزلٹ آئیں گے ان دا اینڈ؟ جنرل معین الدین حیدر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جنرل صاحب۔ ملاقات صدر ٹرمپ اور چین کے شی جن پنگ کے درمیان جاری ہے اور ایک دو دور اس کے ہوئے ہیں، تو آپس میں جو امریکہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ان کی ایگریکلچر پروڈکٹس، سویابین اور دوسرے ایگریکلچر پروڈکٹس خریدے اور ان سے باقی ٹریڈ کا سامان بھی خریدے۔ چین نے 200 بوئنگ جیٹس کا آرڈر دے دیا ہے، حالانکہ امریکن جو ہے وہ 400-500 جہاز کا انہوں نے امید لگا رکھی تھی، فی الحال 200 کا دیا ہے۔ تو مطلب آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، انہوں نے جو ضروری باتیں آپس میں کی ہیں جی، اور صدر ٹرمپ نے مدد مانگی ہے چین سے کہ اگر آپ ایران کے معاملے میں کوئی ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ مدد کریں۔ تو چین نے وعدہ کیا کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا، اور دوسری بات یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے اب اپنا راستے کے طور پر اس پر کوئی ٹول نہ لیے جائے، اس پہ کوئی پابندی نہ لگائی جائے، اس پہ کوئی جو ہے ایرانی فوج جو ہے اس پر کسی قسم کا ٹول یا رکاوٹیں نہ ڈالے۔ تو انہوں نے کہا، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے اپنا صدر ٹرمپ نے چین سے درخواست کیا کہ آپ کسی قسم کے ہتھیار جو ہے وہ ایران کو نہ دیں۔ جی، دوسری طرف سعودی عرب نے بھی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے عدم جارحیت کا ہم کو چاہیے معاہدہ کریں، اور تمام جو ہے گلف کنٹریز اور سارے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جنگ کا خیال چھوڑ دیں۔ تو ایک نیا انہوں نے یہ پیش کیا ہے، لیکن جب تک اسرائیل کو اس میں شامل نہ کیا جائے تو اسرائیل ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اور ایک اور جو بدمزگی پھیلی ہوئی ہے وہ ابو ظہبی، یو اے ای اور ایران کے درمیان ایک نئی ٹینشن پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایران کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہا ہے، بالکل صحیح، اور بالکل صحیح، ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ جی تو اس پر بھی ایران نے وارننگ ایسا نہ کیا جائے۔ جی، غرب ممالک ڈر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور جو ہے وہ اپنی بیسس جو ہے اس کو بارے میں سوچے جس پہ حملے ہوئے ہیں، اور غرب ممالک بھی اس کے بارے میں سوچیں گے، تو مڈل ایسٹ میں کوئی ضرور ہے، ظاہر ہے کوئی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اگر چاہے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے ہرمز کا، دنیا بڑی پریشان ہے بند ہونے سے اس کے۔ ان کو چاہیے کہ اپنا جو ہے نیول بلاکیڈ ختم کریں، ایران جو ہے وہ اس کے بعد کھول دے اور آمد و رفت جاری ہو جائے۔ سنا چین کے جہاز بھی جو ہے آج کچھ نکلے ہیں، ان کو اجازت ملی ہے اپنا ہرمز سے۔ جی، تو چین چاہے گا کہ یہ کھل جائے، کیونکہ چین میں کافی بڑی تعداد تیل کی اپنے ملک کی ضرورت کی ہرمز کے تھرو اس کی آتی ہے۔ تو باقی نیوکلیر ایشوز پہ اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ گارنٹی دیں کہ آپ بار بار ہم پر جنگ نہیں ٹھوسیں گے، اور ہمارے ایسٹ جو آپ کے پاس ہیں ان کو ڈی فریز کر کے ہم کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم پر سینکشن لگائی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، تاکہ ہم دنیا سے اپنا کاروباری اور بینک کے تعلق جوڑ سکیں۔ یہ معاملات ہیں اس پر۔ تو
डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर कि वो धमकियां बंद कर दे और नेवल ब्लॉकेड खत्म कर दे, जेस्चर ऑफ गुडविल, तो इससे एक ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसमें ईरान भी हुर्मुज़ खोलने पर तैयार हो जाएगा।